اور ہمارا اختیار ہے. اگر ہم موڈی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نتنیاہو سے ملنے کیوں گئے ایران پر 2 دن حملہ ہونے سے پہلے, آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ موڈی کیوں گئے تھے؟ کیونکہ نتنیاہو جو جہنم کا کتا ہے, جس نے 70,000 فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کیا, وہ پوری بین الاقوامی سطح پر آئسولیٹ ہو چکا تھا, تو موڈی اس کے لیے گئے تھے. اور آپ کو معلوم, بیت المقدس مسجد اقصی کے قریب ایک انڈیا ہاؤس ہے. 125 سال سے ویسٹرن یو پی کا ایک انصاری پریوار اس کا خیال رکھتا ہے, اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بولا جاتا ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ وہاں پر آ کر اپنا 40 دن کا چلہ کیے تھے. موڈی جی آپ وہاں چلے جاتے انڈیا ہاؤس میں, مگر موڈی جی نے کیا کیا؟ اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی, اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی. اور پھر غازہ نہیں گئے, مغربی کنارہ چلے جاتے. ارے وہ نہیں تو نہیں, کم سے کم تم مسجد اقصی جا کر دیکھ لیتے. مگر بنیامین نتنیاہو سے ملنا تھا. اور ہمارے لیے بڑی توہین کی بات ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کو نیسٹ بولتے, وہاں پر کسی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا, ان کے پاس کوئی ایوارڈ ہی نہیں ہے, تو وہیں کا وہیں ایک ایوارڈ بنا دیے, ہماری پارلیمنٹ کا ایوارڈ ہمارے وزیر اعظم گلے میں پہنا دیے. اب انہوں خوش, میرے کو پہنا دیے. ارے ذرا تو سوچو, یہ ایوارڈ ہے ہی نہیں, آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنا دیے. اور آپ جیسا نکلے, میں نے بولا تھا موڈی کے اسرائیل سے نکلنے کے بعد حملہ ہوگا. اب آپ حملہ کیے, اسرائیل امریکہ مل کر. میں کہہ رہا تھا آپ سے 2 جمعے کی میری تقریر اٹھا کے دے سن لیجئے کہ قیمتیں بڑھیں گی. ہرمز, اسٹریٹ آف ہرمز بند. ہمارا 60% تیل گیس سعودی عرب سے, عراق سے, کویت سے, قطر سے گیس, اور یہ سب اسی سے آتا ہے. یہ تمام سنگی لوگ کچھ نہیں ہوتا. اب پوری گیس نکل گئی نا, پوری گیس نکل گئی. اب میں پوچھا تھا کیوں نہیں آپ مذمت کر رہے, کسی ملک پر حملہ ہوا تھا, خامنائی شیعوں کے رہبر ہیں, ان کے لیے بڑی شخصیت ہیں, آپ نے اس ملک پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا. آپ کل اچانک 56 انچ کو خیال آیا, ارے بابا گیس پیٹرول کا معاملہ ہے بابا, تو فوراً فون اٹھا کے ایران کے صدر سے بات کیے. نہیں غلط ہوا, حملہ نہیں ہونا تھا. اور پھر آپ بات کر لیے ان سے. آپ بتائیے بھارت کیوں ایسا کر رہا ہے؟ آپ مذمت کرو ایران پہ حملہ ہوا, آپ مذمت کرو جو دوحہ میں, دبئی میں, بحرین میں, کویت میں ہوا. آپ کیوں جا کر ٹرمپ اور نتنیاہو کے ساتھ بیٹھ گئے؟ کیا یہ ہماری فارن خارجہ پالیسی ہے؟ ہم نیوٹرل تھے 80 سال سے, ہم نے ہمیشہ فلسطینیوں کی تائید میں بھارت کھڑا رہا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, افسوس کی بات ہے کہ کل وزیر اعظم, جبکہ کل نہیں 10 دن پہلے وزیر اعظم کو فون کر کے کہنا تھا کہ کسی ملک پر حملہ نہیں ہو سکتا ہے, انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے کسی ملک پر حملہ کرنا. ہم نے پاکستان پر حملہ کیا. لوگ بولیں گے کیسا کیا؟ آرٹیکل 51 سیلف ڈیفنس کا اختیار مجھے عاقل ہے. پہلگام پر پاکستان نے 21 ٹورسٹ کو نام پوچھ کر, کیونکہ ہندو تھے, گولی ماری. میں نے آل پارٹی میٹنگ میں کہا کہ مارو پاکستان کو, کیونکہ آرٹیکل 51 UN چارٹر ہم کو اس بات کا اجازت دیتا ہے. مگر ایران پر ٹرمپ اور نتنیاہو کیوں حملہ کیے؟ یہ ظالم لوگ بات چیت کر رہے تھے. آج آپ دیکھ رہے یہ سازش ہے ان لوگوں کی, یہ تمام مشرکین کی سازش ہے کہ اہل اسلام کو بانٹ دیا جائے. یہ جلتے ہیں ہمارے عرب ممالک کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر, یہ برباد کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان تمام کو عقل سلیم عطا کر دے. یاد رکھو اگر غازہ کھنڈیر بن گیا تو کہیں تم لوگ بھی کھنڈیر نہ بن جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ کبھی بھی ان کو راز کی باتیں مت بتاؤ, اور بچانے والا اللہ ہے. بچانے والا ٹرمپ نہیں ہو سکتا, بچانے والا اللہ ہے.
اللہ ان تمام ممالک میں امن کو قائم کر دے. ہم یہ جنگ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر بنیامین نیتنیاہو یہ تمام ملکوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، چاہے ایران ہو، کویت ہو، قطر ہو، دبئی ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو. یہ ظالم زائنسٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پوری عربوں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور سنو عزیز دوستو اور بزرگوں، جب مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین کا ذکر آ جائے اور کسی مسلمان کے دل میں حرارت پیدا نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں پر بیت المقدس مسجد اقصی کا ذکر آئے اور تم دل سے بھی تمہارے دل میں جذبہ نہ آئے تو پھر کیا زندگی ہماری. وہ لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ 70,000 اب شہید ہو گئے 1948 سے. اگر دیکھو آپ اتنے لوگ مارے گئے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اب تک، 15-20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. آپ حد ہو گئی. یہ ظالم زائنسٹ اتنی گندی فوج ہے اسرائیل کی. ویڈیو ہے ایک فلسطینی سے، اس کا ریپ کر رہے ہیں، فلسطینی کا آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہے، ریپ کر کے وہ مر گیا. تو حکومت نیتنیاہو کی اس کو ان تمام ظالموں کو بری کر دیا. ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو. یہ ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں پر، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ان فلسطینیوں کی مدد کرے گا، اللہ ضرور ان کو سرخرو کرے گا. اور یاد رکھو عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر حشر کا میدان ہوگا. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر ہم تمام کے اعمال اور ہماری عمل کا حساب کتاب لیا جائے گا. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا جام انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو پلائیں گے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، مسجد اقصی، بیت المقدس تیسری اہم ہمارے لیے جگہ ہے مسلمانوں کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا. اللہ سودان میں امن کو قائم کر دے. سونے کے لیے وہاں پر 10-15 ہزار لوگوں کو مار دیا گیا، صرف سونے کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں عبادت کریے. آپ کو نئے کپڑے بنانا ہے ضرور بنائیے، مگر ایک بات یاد رکھیے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، ان تمام سب مل کر اللہ کی رضا کی کوشش کریے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہم کتنے لوگ زندہ رہیں گے. زندگی ختم ہونے والی ہے. یاد رکھو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ہم تمام کو اس آنے والی دنیا کے لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے.